3 باتیں آ جائیں گی جو نکمے لوگ ہوں گے ان میں، جو کام نہیں کرنا چاہتے ان کے اندر 3 باتیں نقصان دہ کی آ جائیں گی۔ پہلی بات، اگر زیادہ دماغ خالی رہے گا تو پوری طاقت جو ہے نشے کی طرف چلی جائے گی کہ بھائی منشیات کی طرف چلے جائیں، کوئی نشہ کر لیں، شراب پی لیں، افیم کھا لیں، چرس پی لیں، ساری توجہ جو ہے وہ نشے کی طرف چلے گی۔ پہلا نقصان کام نہ کرنے کا یہ کہ آپ نشے کی طرف چلے جائیں۔ دوسرا، حرام خوری کی عادت پڑ جائے، وہ ان ذرائع کو تلاش کرے گا جہاں بنا کچھ کیے کرائے۔ مجھے اپنے ابو جان رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہمیشہ یاد آتی ہے اور ہم اب بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی لوگ مانگنے والے آئے بالکل ان کی مدد کی، لیکن کئیوں کو چپکے سے پوچھتے تھے کچھ کر سکتا ہے؟ ایسے ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن کو پیسے دیے کہ جاؤ فلاں کام کر لو، فلاں مال خریدو، گاؤں دیہات میں جا کے بیچو، فلاں چیز کی ریڑھی لگا لو، فلاں چیز کا کاروبار اپنے گھر کے اندر کر لو، اور دوستوں کو ترغیب دلوایا کرتے تھے کہ اگر ہم اس کو چند لاکھ روپے کی مدد کر دیں یہ کاروبار سٹینڈ کر لے تاکہ یہ دوسروں کی مدد کرنے والا بن جائے۔ تو پہلا نقصان نکمے آدمی کا کہ نکمہ آدمی نشے کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسرا نقصان نکمے آدمی کا یہ ہے کہ دوسرا وہ حرام خوری کی طرف مکمل توجہ لگا دیتا ہے۔ اب تیسری پہچان نکموں کی کیا ہے کہ وہ حسد کرنے لگتا ہے۔ کیا کرنے لگے گا جی؟ اس کو اپنے پڑوسی سے تکلیف ہو جائے گی کہ یہ کامیاب کیسے ہو رہا ہے، اپنے بھائی سے تکلیف ہو جائے گی کہ یہ کامیاب کیسے ہو رہا ہے، اپنے رشتہ داروں سے تکلیف ہو جائے گی کہ یہ کامیاب۔ کیوں یہ تکلیفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ خود کوئی کام نہیں کرنا ہے، اور جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یا وہ نشہ کر سکتے ہیں، یا حرام خوری کر سکتے ہیں، یا وہ دوسروں کی برائیاں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے خود کوئی کام نہ کرنے کا ٹھہر لیا ہے تو پھر اللہ نے بھی رسی ان کی ڈھیلی چھوڑ دی ہے کہ چلو حرام خوری کے اندر لگے ہو تو پھر لگے ہی رہو۔ اسلام چاہتا ہے دنیا کے لوگوں سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ محنت کریں، محنت کے اندر کوئی شرم نہیں ہے، کام کے اندر کوئی شرم نہیں ہے۔ جو مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ٹھہرا اور اس نے آپ کا بستر ناپاک کر دیا، سوئے پڑے، استنجا کر دیا بستر پہ، جب وہ واپس آیا اس نے دیکھا کہ اس کی ناپاکی کے اوپر محمد رسول اللہ پانی گرا رہے ہیں تاکہ وہ ناپاکی جو ہے پاکی کے اندر تبدیل ہو جائے۔ کام کرنے میں کیا شرم ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے باغیچے میں ہزاروں درخت لگائے جو آج مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کی دیواروں کے اندر پتھر اٹھا کے لگائے۔ کام میں کیا شرم ہو سکتی ہے بھائی؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بس کام ہو تو بالکل اوپر سے ہی ہو، کہ ہم باپ دادا کی گدی کے اوپر بیٹھ جائیں۔ کسی باپ دادا نے کوئی ایسی گدی نہیں چھوڑی کہ آج تک اس پر کوئی بیٹھ سکے۔ تاریخ اٹھا لیں پوری دنیا کی، جتنے لوگ بڑے بڑے بادشاہ بنے، بڑے بڑے عالم بنے، ان کی نسلیں تباہ ہو گئی۔ کیوں؟ بس وہی لوگ باقی ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کے مطابق محنت کی ہے، اپنے باپ دادا کے مطابق مشقت اٹھائی ہے، اپنے باپ دادا کے مطابق لوگوں کی پریشانیوں کو سمجھا، اپنے باپ دادا کے مطابق دکھ درد کو بانٹا ہے۔ جو کرنا کچھ نہیں چاہتے اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کے تخت پر بیٹھ جائیں، ایسا کوئی تخت دنیا کے اندر بنا نہیں ہے کہ کوئی نااہل اس تخت کے اوپر بیٹھ سکے، چاہے پھر وہ کاروبار کا تخت ہو، چاہے وہ ملک کا تخت ہو، چاہے وہ کسی دینی ادارے کا تخت ہو، اس کے اوپر وہی بندہ بیٹھ سکتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو سورہ بقرہ میں صاف صاف کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ بلا شبہ مقام بڑا ملے گا، لیکن آزمائشوں میں سے گزرنے کے بعد آپ بڑے بنیں گے، لیکن تکلیفیں اور پریشانیوں کے بعد بنیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آرام کے ساتھ کوئی رتبہ حاصل ہو جائے، مدتیں لگ جاتی ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر آج آپ کاروبار دیانتداری سے شروع کریں گے تو جب آپ کی عمر گزرنے والی ہوگی اس وقت آپ ایک معیار پہ پہنچیں گے، لوگ کہیں گے کھڑے ہو کہ یہ فلاں سیٹھ صاحب کا مکان ہے، فلاں کی یہ کوٹھی ہے۔ ایسے تھوڑی کوئی بن سکتا ہے، محنت شرط ہے۔ اور ہمارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا کہ ہم کو محنت کرنی ہے، کریں گے جی انشاءاللہ، ہر حالت میں محنت کرنی ہے، اور جو نہیں کر رہے ان کو ترغیب دینی ہے، اور جو پیچھے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ چلانا ہے۔ اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیانتداری کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔